آج کا انسان روئے زمین پر تاریخی انسان کے سب سے حیرت ناک دور سے گزر رہا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ زمین پر جتنی بھی تہذیبیں گزری ہیں ان میں سے سب سے زیادہ سہولت، کشائش اور سب سے زیادہ ترقی یافتہ تہذیب بلا مبالغہ ہماری تہذیب ہے۔ لیکن یہ بھی ایک دردناک حقیقت ہے کہ اس قدر بے پناہ ترقی اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہونے کے باوجود عصر حاضر کے انسان سے زیادہ پریشان، غیر محفوظ، دباؤ کا شکار، انگزائٹی کی آخری حدوں کو چھوتی ہوئی اور کوئی تہذیب اس سے پہلے زمین پر نہیں گزری۔ یہ تضاد ایک خوفناک حقیقت کی صورت میں آج ہمارے سامنے ایک سوالیہ نشان بن کر کھڑا ہو چکا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس قدر تیز رفتار ترقی کے بعد دنیا امن کا گہوارہ بن جاتی، جنگ ایک قصہ پاری نہ قرار پاتی اور ہر طرف امن اور آشتی کا دور دورہ ہوتا۔ مگر ہم نے دنیا کو کیا بنا دیا؟ ہر طرف مادیت پرستی دکھائی دیتی ہے، غربت، افلاس، رنج و الم، جنگ و جدل، ایٹمی دھماکوں کے لرزتے خدشات، ظلم اور ناانصافی کا دور دورہ، سپر پاورز کا عالمی تسلط جمانے کا خواب، مسلمانوں کے زوال اور پستی کی خوفناک گھاٹیاں، رزق حرام کی کثرت، زنا کا عام ہو جانا، میڈیا کا اذہان پر قابو پا لینا، موسموں میں غیر فطری تبدیلیاں، یہ سب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی انسان کو پاگل پن کی طرف لے چلی ہے؟ ایسا پاگل پن جس میں مبتلا ہو کر وہ اپنی ہی دنیا کو برباد کرنے کے درپے ہو گیا ہے۔ بلا مبالغہ ہر آدمی ایک نفسیاتی مریض بن کر رہ گیا ہے، ایک چلتی پھرتی لاش جس کا صرف ایک ہی مقصد ہے: مزید ترقی، مزید پیسہ، کاروبار میں اضافہ، بڑے مکان، بڑی گاڑیاں۔ کیا یہ ہمارا مقصد زندگی ہے؟ کیا ہمیں اس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے؟ ڈپریشن، ٹینشن اور انگزائٹی میں بلا مبالغہ ہر شخص گرفتار ہو چکا ہے۔ لوگ نیند کی گولیاں پھانک کر زندگی گزار رہے ہیں۔ کثیر تعداد نفسیاتی امراض کا شکار ہو کر ذہنی امراض کے معالجین کے سامنے کھڑی اپنی زندگی کی بھیک مانگتی دکھائی دیتی ہے۔ ہم ایک المیہ بن چکے ہیں۔ جو لوگ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں وہ زندگی کی دوڑ سے باہر کر دیے جاتے ہیں، کارنر کر دیے جاتے ہیں۔ کاروبار میں ناکامی، طویل بیماری، کسی اپنے کی اچانک موت کا نہ بھولنے والا صدمہ، حد سے بڑھی ہوئی حساسیت، محبت میں ناکامی، ملازمت اور کیریئر میں ترقی نہ کر سکنے کا خوف، اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر پانا، معاشی پریشانیاں اور لمبی غربت، اپنے شریک حیات سے ذہنی ہم آہنگی کا فقدان، شکل و صورت کا معمولی ہونا، جسمانی معذوری یا عیب، اور اس طرح کے بے شمار خوفناک مسائل سے جن لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے ان کی زندگی دوسروں سے بالکل الگ ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ جب اپنے مسئلے کا حل تلاش کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو کچھ نشے، نیند کی گولی اور نفسیاتی دواؤں میں پناہ ڈھونڈتے ہیں، اور کچھ داڑھی رکھ کر شلوار ٹخنوں سے اونچی کر کے مسجد کو لپکتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تصوف کو ایک محفوظ چھتری سمجھتے، پیروں، فقیروں اور بابوں کے در پر جا کھڑے ہوتے ہیں۔ زندگی جب بہت بوجھل ہو جائے تو اسے گزارنے کے لیے انسان کسی ایسے فارمولے، میتھڈ یا پناہ کی تلاش میں نکلتا ہے جس سے اسے یہ امید ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ بڑھتا یا بوجھل پن دور ہو جائے گا۔ یہ خوش فہمی، یہ گمان بہت سالوں قائم رہتا ہے، لیکن انسان اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کہ یہ سب عارضی اور وقتی فائدہ ہے۔ یہ صرف ٹیمپریری ریلیف ہے۔ نشہ یا کوئی بھی ایڈکشن اپنی اصل میں عارضی فائدہ ہے۔ اسی طرح مساجد میں ہمیں اکثریت ایسے بارش لوگوں کی نظر آتی ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر ان کے عمل اور روزمرہ زندگیوں پر اس کا کوئی اثر، امپیکٹ نظر نہیں آتا۔ وہ نماز کیسی نماز ہے جو انسان کو انسان نہ بنا سکے؟ اگر طویل عرصہ نماز پڑھتے رہنے کے باوجود دل میں بغض، کینہ، حسد، پریشانی، وسوسے اور پیسہ کمانے کی حد سے بڑھی ہوئی دھن موجود رہے، اگر انسان نماز پڑھتے رہنے کے باوجود دوسرے انسانوں سے بے لوث محبت کا جذبہ اپنے اندر موزن نہ پائے، اگر اللہ کی دوستی کی طلب پیدا نہ ہو، تو اپنی نماز پر غور کرنا چاہیے۔ ہم کیوں غور نہیں کرتے؟ کامیابی سے اس سوال کو نظر انداز کیوں کر دیتے ہیں؟ Why we always successfully avoid this basic question؟ نماز بہرحال ہر صورت میں فرض ہے، لیکن اگر اس فرض کو محض ایک رسم کے طور پر اپنی زندگی میں شامل کر لیا جائے تو مقام غور ہے کہ کیا اللہ ہم سے صرف یہی چاہتا ہے؟ مسجدوں سے باہر نکلتے ہی جھوٹ بولنا، ریاکاری کرنا، کیا یہ اس بات کی نشاندہی نہیں
کہ ہم نے بالآخر نماز کو بھی صرف ایک نفسیاتی پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ تصوف کے دربار میں داخل ہونے والے سائلین کو دیکھیں، مراقبے، چلے، ریاستیں، میلاد، یہ امامے، یہ دستاریں ہمیں کدھر کو لے کر جاتی ہیں؟ ایک ہی بات ہے، شریعت ہو یا تصوف، اگر راستہ ٹھیک نہیں، نیت ٹھیک نہیں، اگر حصول علم مرکز خیال نہیں، تو سب خام خیالی ہے، کوئی حاصل نہیں ہے، سب رائگانی ہے، اور وہ بھی عمر عزیز کی، جس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ علاج کرنا چاہیے، مگر یہ حقیقت ہے کہ جب دماغ کسی کا خراب ہو جائے، جب سائیکوسس بگڑ جائے، تو اسے اللہ کے سوا اور کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ڈپریشن کا مریض نفسیاتی معالج کے پاس جائے، اینٹی ڈپریسنٹ لے اور کچھ عرصے میں ٹھیک ہو جائے۔ یہ عجوبہ کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی بے خوابی کا شکار ہو کر نیند کی گولیاں لینا شروع کرے اور کچھ عرصے بعد اس کی قدرتی نیند بحال ہو جائے اور پھر بتدریج وہ گولی کے بغیر سونا شروع کر دے۔ اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسنز اور سلیپنگ پلز انسان کو بتدریج پہلے سے بدترین نفسیاتی ہلچال میں مبتلا کرتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک فیکٹ ہے، یہ عارضی فائدہ، ٹیمپریری ریلیف ہے۔ اسی طرح ہر وقت فلمیں دیکھنے والا جب اچانک داڑھی رکھ کر گھر سے ٹی وی اٹھاتا ہے، عورت یا نشے کے چکر میں رہنے والا جب پیر سے بیعت کر کے خود کو صوفی سمجھتے ہوئے سما سنتا حال کھیلتا ہے، یہ سب عارضی فائدہ ہوتا ہے، یہ فرار ہوتا ہے۔ کچھ لوگ شدید محنت میں خود کو غرق کر لیتے ہیں، دن رات کام کرتے رہتے ہیں، مقصد بڑا ہو، انسانیت کی خدمت پیش نظر ہو تو یہ بہت بڑی طاقت ہے، لیکن اگر اس کا مطمع نظر صرف اپنی ذات ہے تو یہ بہت خطرناک نفسیاتی بیماری ہے۔ آپ کو اپنے ارد گرد ایسے انسانوں کی کثیر تعداد بھی نظر آئے گی جو روٹین میں پناہ لیتے ہیں، 9 سے 5 کام کرنے والے لوگ۔ یہ لوگ غور و فکر کو دھتکار دیتے ہیں اور صرف اپنی روٹین کو فالو کرتے ہیں۔ روٹین بری چیز نہیں، مگر اس کی پوجا کرنے والا، حد سے باہر نکلنے والا، غور و فکر نہ کرنے والے کو لہو کا بیل کہلاتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی نظر آتے ہیں جو اللہ کو پانا چاہتے ہیں، اور اس تلاش میں جب وہ نکلتے ہیں تو انہیں یہ گمان ہوتا ہے کہ مسند پر بیٹھا ہوا ہر شخص اللہ کا دوست ہے، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہوتی۔ ایک سے ایک بھیڑیا رستے میں ان کا شکار کرنے کے لیے طاق میں ہوتا ہے۔ جتنے طرز کے انسانوں کا ذکر کیا ہے، جتنے گروہ ہیں، یہ جب نکلتے ہیں تو ان کا شکار کھیلا جاتا ہے، لوگوں کی زندگیاں برباد ہوتی ہیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک فنکار اپنی دکان سجائے ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے، بچتا صرف وہ ہے جو علم والا ہے، بے علم تو صرف شکار ہے۔ یہ بڑے بڑے مذہبی اجتماعات، عظیم الشان عرس، عالمانہ جذباتی تقریریں، فیس بک اور یوٹیوب پر جذبات سے رندی ہوئی آوازوں میں رلا دینے والے بیانات، مقصد برائے اختلاف ہرگز نہیں۔ یہ سب اچھی باتیں ہیں، سوال یہ ہے کہ آپ کو آج تک اس سے حاصل کیا ہوا ہے؟ اپنی آج تک کی زندگی پر ایک تائینہ نگاہ ڈالیں، اگر نیت استوار نہ ہو تو کیا یہ سب محض روحانی تفریح نہیں ہے؟ کیا اس کی حیثیت محض آنسو کی گیس کسی نہیں ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں میں آنسو اور پھر وہی پرانی ڈگر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سب رائگاں ہیں تو پھر ٹھیک کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ آخر ڈپریشن، ٹینشن اور انگزائٹی سے نجات کیسے ممکن ہے؟ اور پھر سارے سوالوں کا ایک سوال یہ کہ اللہ کو کیسے پایا جا سکتا ہے؟ اللہ کی تلاش کیسے ممکن ہے؟ انسان خود کو سمجھے، خود کو جانے، میں کون ہوں، میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، میرا رب کون ہے اور مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا ڈپریشن کیا ہے، مجھے اتنی بے چینی کیوں ہے، اس بے پناہ اداسی کا سبب کیا ہے، مجھے آخر کس شے کی تلاش ہے۔ اگر ہمیں ان سوالوں کے جواب مل جائیں تو ہم آزاد ہو سکتے ہیں، ہر فکر سے، ہر پریشانی سے، حتیٰ کہ بہت سی بیماریوں سے بھی۔ میرا یہاں پہ ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ نفس ہے، کہ ہم جو اپنے نفس کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ میری تمام ویڈیوز میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایک اور سیدھے راستے پر چل سکیں۔ ہم اگر کوئی اسلامی واقعات ہیں تو ان سے سیکھ سکیں کہ جو ہم سے پہلے لوگ تھے وہ کس طرح سے رضا الہی پر قائم رہے، اپنے ایمان کو قائم رکھا، ڈگمگائے نہیں، اور کس طرح سے انہوں نے اپنے نفس کو قابو کر کے دین پر اور ایمان پر فتح حاصل کی۔
نفس کی کوئی جنس نہیں ہے، یہ جینڈرلیس ہے، نفس نہ مرد ہے نہ عورت۔ اس بات کا یہ مطلب ہے کہ انسان کا نفس ہے اور نفس ہر انسان میں ایک ہے، اور میری کوشش یہی ہے کہ میں آپ تک جو ہے وہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں جنہیں ہم اگنور کر دیتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، ان سے آپ لوگوں کو آشنا کروا سکوں، تاکہ آپ لوگ بھی اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں اور مایوسی، ڈپریشن اور ان ساری چیزوں سے نکل سکیں۔ اپنی تلاش کے سفر میں اللہ نے جو علم مجھے عطا کیا، اس کے اکتساب کے دوران مجھے بے پناہ شدت سے اس امر کا احساس ہوتا رہا کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا ذریعہ علم موجود نہیں جو ہمیں حقیقت سے روشناس کرائے۔ کوئی ایسی آسان کتاب بھی موجود نہیں ہے۔ اگر آپ کسی بھی کتاب میں دیکھیں تو وہ آپ کو بہت سی الجھنوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ آپ ایک کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، اس میں کچھ اور معلومات دی ہوتی ہے، دوسری کا مطالعہ کرتے ہیں تو دوسری میں کچھ اور معلومات ہوتی ہیں۔ آپ کے لیے یہ سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا جو دوسری کتاب میں بات پڑھی ہے وہ ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑی جو بدقسمتی کی انتہا ہے کہ ہمیں کوئی استاد ہی میسر نہیں، اور جو ایک دو موجود ہیں ان پر خلقت کا اتنا ہجوم ہے کہ ان کی ذمہ داریاں اتنی بڑی ہیں کہ عام آدمی کی ان تک رسائی کا جو ہے وہ دشوار ہے۔ اگر ہو بھی جائے تو تنگی وقت کا کیا علاج کہ ایک ہی نار ہے، سارا جہاں بیمار ہے۔ اور ایسی مایوس کن صورتحال اور ایسے عظیم قحط الرجال میں اللہ مجھے ایسے کم علم سے یہ خدمت لے رہا ہے کہ میرے لیے سعادت عظیم ہے۔ پوری دیانتداری سے آپ تک جو علم ہے میرے پاس وہ پہنچانے کی کوشش کروں گی، جو مجھے میرے استاذہ کرام، میرے والدین اور بہت سے کچھ علماء کرام اور کچھ کتابوں سے جو میں نے لیا ہے، جو میں نے سیکھا ہے اور جو میں نے اس زندگی کے اس اتار چڑھاؤ سے سیکھا ہے، انشاءاللہ وہی آپ تک پہنچاؤں گی۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس حقیر کی کاوش کو سند قبولیت عطا فرما دے تو آخرت میں بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ کہ اور تو دامن میں کچھ ہے نہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے محشر کی تہی دامنی میں کہ اللہ پاک میرے اس مقصد کو، جو میرا مقصد ہے، تو اس کو، اس کے طفیل ایک بھی اگر مراد کو پہنچ جاتا ہے، کسی ایک کی بھی اگر اصلاح ہو جاتی ہے تو مجھ جیسی گنہگار کی مغفرت کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے الفاظ کو سادہ اور عام فہم زبان میں بیان کروں، تاکہ جو کوئی عام آدمی بھی ہے تو اس کو بھی سمجھ آ سکے۔ لیکن بعض موضوعات ایسے ہوتے ہیں جن میں تھوڑے سے الفاظ جو ہیں وہ دوسرے استعمال کرنے پڑتے ہیں، تو اس لیے ان کا جو معنی ہے وہ اکثر تو میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں اور اکثر ہوتا ہے کہ میں سمجھا نہیں پاتی۔ تو اس لیے اس کے لیے اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس بارے میں بھی آپ کی اصلاح ضرور کروں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔